لوگوں نے غوث پاک کا امتحان لیا تھا، ایک عالم کا امتحان میرے غوث نے بھی لیا تھا، اور وہ بھی بڑا پرکشش واقعہ ہے۔ بہت دور سے بندہ آیا تھا، نام سن رکھا تھا، جی غوث پاک کے پاس بڑا علم ہے، ان کا علم کے اندر طوطی بولتا ہے، بڑا نام ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، منزلت ہے۔ وہ وہاں سے چلا، دیدار کروں گا غوث پاک کا، علم کی جو ہے وہ طلب بھی تھی، کچھ لے کے آؤں گا۔ آئے نا تو غوث پاک وضو کر رہے تھے، پہلے ناک میں پانی چڑھایا پھر کلی کی۔ اس عالم نے دیکھا تو کہے ہیں یہ غوث پاک ہیں، یہ ولی ہیں، ان کو تو وضو کا پتہ نہیں ہے، پہلے ناک میں پانی چڑھایا پھر کلی کی۔ وہ بندہ جانے لگا، غوث پاک نے فرمایا میاں کون ہو، کس سے ملنا ہے، کیسے آئے ہو؟ وہ جی میں تو آپ کا ذکر سن کے آیا تھا، میں نے بڑا چرچا سنا تھا، نام سنا تھا، آپ کا مقام سنا تھا، بڑے مفتی ہیں، محدث ہیں، آپ کو تو وضو کا پتہ نہیں، میں واپس آ رہا ہوں۔ اچھا میاں تو بتا کیسے کرتے ہیں وضو؟ آپ غوث پاک نے نا میرا ان کا امتحان لیا تھا اس عالم دین کا، کہا کیسے کرتے ہیں وضو؟ تو کہنے لگا جی پہلے کلی کرنا سنا تھا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، آپ نے پہلے ناک میں پانی چڑھایا پھر کلی کی ہے، آپ کو تو وضو کا پتہ نہیں۔ غوث پاک نے نا اس کا امتحان لیا، کہا کہاں لکھا ہے کہ بھئی پہلے کلی کی جائے پھر ناک میں پانی چڑھایا جائے، بتا کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا میری کتابوں میں لکھا ہے، لائبریری ہوتی تو دکھا دیتا، میرے شہر میں ہے۔ غوث پاک نے اشارہ کیا، لائبریری سامنے آ گئی، فرمایا کھول کتاب، فرمایا کھول کتاب۔ وہ عالم حیران، یار یہ کیا ہو گیا، لائبریری میری سامنے، کتاب اٹھائی کھولا، اس مقام پہ گیا تو دیکھا وہاں ویسے لکھا تھا جیسے غوث پاک نے کیا تھا۔ اب حیران، کہنے لگا جی کتاب میں غلط لکھا ہے، درست وہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے نا زمین کو حکم دیا اس کو اپنے اندر دھسا لو، زمین نے پیٹ تک اپنے اندر دھسا لیا۔ آپ نے فرمایا اب بتا حق پہ تو ہوا کہ میں؟ عالم ڈٹا ہوا تھا اپنی بات پہ، حق وہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، زمین کو حکم دیا اس کو گردن تک دھسا، گردن تک دھسا لیا۔ آپ نے فرمایا اب بتا، کہنے لگا حق وہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے لوہے محفوظ پہ لکھا دکھا دوں تو دکھائیں۔ آپ نے فرمایا اوپر دیکھ، اس نے اوپر دیکھا تو ادھر بھی وہی لکھا تھا جو غوث پاک نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اب بتا، اس نے کہا باتیں آپ کی اپنی جگہ، لیکن جو میں نے کہا ہے نا وہی درست ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ غوث پاک مسکرائے اور دھرتی کو حکم دیا اس کو چھوڑ دے، زمین نے اس کو چھوڑا، اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہ جب تک تجھ جیسے عالم اس دھرتی پہ موجود ہے نا یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے غوث پاک کا امتحان لینے کا ایک انداز تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا میرے غوث پاک کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ فرماتا باقی رہ گئی کرامتوں کی بات، وہ مرغی زندہ کر دی تو مرغا زندہ کر دیا تو یہ کر دیا، یہ بھی عوام کو سنانی چاہیے، لیکن اتنی نہ سنائے کہ عوام یہیں تک ہی محدود کر دے غوث پاک کو۔ بس غوث پاک کی یہ کرامتیں تھی، غوث پاک کا علمی مقام بھی لوگوں میں بیان کیا جائے۔ غوث پاک مفتی بھی تھے، بیک وقت 13 علوم آپ پڑھایا کرتے تھے، 13 سبجیکٹس میں تقریر کیا کرتے تھے، یہ آپ کا مقام تھا۔ درس و تدریس کے شہنشاہ تھے، افتاء کے بھی آپ بڑے زبردست قسم کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو علمی مقام بڑھاتا فرمایا تھا، یہ بھی چیزیں بیان کی جائے۔